الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رمضان المبارک کے 5 کام جو کہ بڑے اہم ہیں وہ کیا کرنے ہیں؟ جمال بھائی کہہ رہے ہیں تیاری کر کے آئے آج. 5 کام آسان. جی آپ بتا دیں 5 کام، اچھا ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا لوگوں کو. کام تو بہت سارے ہیں رمضان کے، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے جیسے کل عرض کیا تھا کہ کسی بھی عبادت میں داخل ہونے سے پہلے اپنی نیتوں کو صاف کریں. اور عبادت میں داخل ہونے سے پہلے یعنی سر انجام دینے سے پہلے اس کی تیاری کریں، اس کے احکام معلوم کریں. یہ بتایا تھا میں نے کل، یاد ہے؟ کل مغرب میں یا شام میں بتایا تھا. تیاری سے بہت ساری چیزیں ہیں، اب اس میں لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. جس طریقے سے ہم زندگی کے باقی امور کے لیے، باقی کاموں کے لیے تیاری کرتے ہیں، ایک ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں، ٹائم کو مینج کرتے ہیں، یعنی پورے سال کا ہم شیڈول طے کرتے ہیں، ہفتے کا شیڈول طے کرتے ہیں کہ بھئی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اس لیے رمضان المبارک کے لیے پوری تیاری کے ساتھ، پوری مکمل فوکس کے ساتھ اس کی تیاری کریں. اگر آپ تیاری کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ رمضان المبارک کے مکمل فوائد حاصل کر سکیں گے. اگر رمضان المبارک کے برکات فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج سے یہ طے کر لیں کہ بھائی رمضان المبارک میں آج سے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. میں نے مثال کے طور پر اپنی بات کرتا ہوں، یہ جمال بھائی کی میں نے دیکھا ہے، یا ہمارے جو پہلی صف والے ساتھی ہیں، یا میں نے شیخ سدیس کی بات جو سنی وہاں کہا کہ رمضان المبارک سے پہلا جو مہینہ ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور خاص طور پر قراء کے لیے، حفاظ کے لیے تو قرآن کا مہینہ ہے. اب جو عمل ہم رمضان میں کرنا چاہتے ہیں، ایک عوامی سطح کی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر جو عمل ہم کرنا چاہتے ہیں رمضان میں تو شعبان سے شروع کر دیں. اور آج تقریباً آج یا کل شعبان کا آخری دن ہوگا، تو آج اب جمعے کے بعد سے ہم نے وہ تیاری کرنی ہے کہ جو رمضان المبارک میں ہمیں کام کرنے ہیں. جس طریقے سے حج کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے مناسک ہوتے ہیں، بہت سارے کام کرنے کے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے رمضان میں بہت سارے کام کرنے ہیں، بے شمار کام کرنے ہیں. اور حج میں تو ہمارے پاس صرف 4 یا 5 دن ہیں، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بخشش کا سامان رکھا پورا مہینہ دیا ہے. اگر پہلے روزے میں نہیں کر سکتے، دوسرے میں نہیں کر سکتے، تیسرے میں نہیں کر سکتے، چوتھے میں نہیں کر سکتے، 5ویں میں نہیں کر سکتے، 29-30 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا موقع دیا ہے کہ بھئی آپ رمضان مبارک میں آپ اپنی بخشش کروا لو، اپنی مغفرت فرما لو، اپنی مغفرت کروا دو. تو یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے، جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ جن کا دھیان، جن کی توجہ ایمان والوں کے لیے ہے، کہ جو ایمان والے کیا، ایمان والے جن کو اس بات کا یقین ہو کہ جی بھائی رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تحفے کے طور پر دیا ہے، اس کی ہم قدر کریں اور ہم اپنی آخرت اور بخشش کی تیاری کریں.
تو اس میں جو 5 بنیادی جو کام ہے، بہت سارے کام ہیں، تین کام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتے ہیں، تین کام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں ایک دعا آتی ہے، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفار کی کثرت، استغفار کی کثرت رمضان میں مغفرت کی، یعنی اس کا مطلب مغفرت طلب کرنا، اللہ سے بہت زیادہ مغفرت مانگ۔ ماشاءاللہ بیگ صاحب بھی گھوم رہے ہیں۔ چلو یا اللہ۔ اور دوسری چیز بھائی، نسألک الجنہ، جنت کو طلب کرنا، ونعوذ بک من النار، کس سے پناہ مانگنا؟ آگ سے، جہنم سے پناہ مانگنا۔ یہ 3 بنیادی کام ہیں یہ تو، لیکن اس کے علاوہ روزہ تو رکھتے ہی ہیں، روزہ تو رکھنا ہی ہے جی، لیکن اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ چوتھا کام ہے، دعا کرنا، کثرت سے دعا مانگنا، کثرت سے کیا کرنا؟ دعا مانگنا۔ اور دعا کے مختلف اوقات ہیں جی، کون سے اوقات ہیں جی؟ تہجد کے وقت، سحری کے وقت، فجر کے بعد کا وقت، جمعہ کا دن، افطار کے وقت، اور جی ہر نماز کے بعد۔ یہ مختلف اوقات ہیں دعا کے جو علماء نے بیان کیے ہیں۔ کتنی ہوگی بھائی؟ پانچویں چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں، بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ کثرت کرریح المرسلہ، کثرت سے صدقہ خیرات کرنا، زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ تو آپ دیتے ہی ہیں پورے سال، آپ کی اپنی ٹائمنگ ہے، آپ نے اپنی ٹائمنگ بنائی ہوئی ہے، لیکن صدقہ خیرات سے مراد للہ بھی دینا، صدقہ بھی کرنا، صدقۃ الفطر تو آپ دیتے ہی ہیں، وہ بھی آپ الگ سیپریٹ کر لیں، لیکن صدقہ نکالنا، نفلی صدقہ نکالنا، للہ نکالنا۔ ہم لوگ رمضان کو صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں کہ رمضان میں صرف ہم نے زکوٰۃ کے لیے رکھا ہوا کہ زکوٰۃ ہم اپنے رشتہ داروں کو رمضان میں دیں گے۔ ہاں جی، صرف رمضان میں زکوٰۃ دینا ہے پورا؟ نہیں نہیں نہیں، زکوٰۃ تو پورے سال دینا ہے آپ نے، کبھی بھی موقع ہے آپ پر فرض ہے زکوٰۃ کا، جب موقع ہے آپ نے دیتے رہنا ہے۔ رمضان میں اس لیے ہم زیادہ دیتے ہیں، رمضان میں اس لیے ہم زیادہ دیتے ہیں کہ ہمیں ثواب کیا ملے۔ بھائی صاحب، او بھائی، بیان ہو رہا ہے ابھی تو، بات سنو بھائی۔ اللہ، تو رمضان میں تو ہم دیتے ہی ہیں، عام دنوں میں تو ہمیں عام دنوں میں تو کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ صدقات ہم نے پورے سال دینا ہے، لیکن رمضان میں خصوصیت کے ساتھ للہ کی رقم زیادہ سے زیادہ نکالنا ہے، جسے ہم پاکستان میں عطیہ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ جو مال ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، فرض ہے وہ، لیکن آپ نے اپنے مال سے جو جس میں سے آپ 2 روپے، 3 روپے، 4 روپے، 5 روپے، 1 پاؤنڈ، 2 پاؤنڈ، 3 پاؤنڈ، 4 پاؤنڈ، جو کچھ آپ نکال سکتے ہیں آپ نکالنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ باقی تراویح وہ تو پڑھنی ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، پڑھنی ہے، لیکن یہ جو 5 کام ہے، یہ جو بنیادی کام ہے بھائی، یاد رہے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ ساتھ، جیسے آپ میں نے کہا نا کہ تراویح ہے، تہجد ہے، اوابین ہے، نوافل ہے، نوافل کی کثرت ہے، درود شریف ہے، یہ تو کہتے ہیں نا انگلش میں اوبویسلی کرنا ہی ہے، اس میں کوئی عام دنوں کی بھی روٹین یہ ہونی چاہیے، لیکن رمضان میں اور زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ 5 کام بہت بنیادی کام ہے جو آپ نے ہر انسان نے، ہر مرد عورت نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز اس کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں، چونکہ رمضان قرآن کریم کا مہینہ ہے،
تو بعض لوگ بہانے کرتے ہیں کہ جی ہمیں قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا. بھائی یہ بہانے نہیں چلیں گے. میں پہلے آپ سے عرض کر دیتا ہوں قرآن کریم پڑھنا سیکھ لیں. آپ رمضان میں قرآن کریم پڑھنا سیکھ لیں. میں نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگ صرف قرآن کریم لے کر بیٹھتے ہیں, ان کو پڑھنا نہیں آتا, صرف حروف پر کیا کرتے ہیں, اپنی انگلی پھراتے ہیں, پھرتے ہیں. تو قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب ہے, قرآن کریم کو پڑھنا تو ثواب ہی ثواب ہے, عمل کرنا ثواب ہے, لیکن قرآن کریم کو دیکھتا ہے, رکھتا ہے, اس کی اشاعت کرنا یعنی اس کو تقسیم کرنا یہ بھی ثواب ہے. تو آپ قرآن کریم دیکھ لو بھائی. دنیا کے اندر اللہ معاف فرمائے کہ اندھے سے اندھا بندہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کا شوق رکھتا ہے. ہمارے پاس پاکستان کے اندر ایک عالم, ایک حافظ قرآن تھے, ایک قاری تھے, قاری محمد علی مدنی. ایسا نابینا تھے, ایسا قرآن پڑھتے تھے, ایسا قرآن پڑھتے تھے, نابینا انہیں ایک اٹک بھی, یعنی ایک اٹکی جسے کہتے ہیں, اٹکنا, بھولنا, چھوٹی سی, یعنی زیر و زبر کی غلطی نہیں, باقی غلطی حروف کی غلطی نہیں, ایک زبر زیر کی ایک اٹکی بھی نہیں آتی تھی ان کے پورے قرآن کے اندر. میرے خود ماموزاد بھائی ہیں, حافظ قرآن ہیں, اور بھی بہت سارے ہیں, ان کا بھی قرآن میں نے سنا ہے, ایک اٹکی بھی نہیں آتی تھی جب وہ تراویح پڑھاتے تھے. ابھی تو وہ خود بوڑھے ہو گئے, ابھی بھی شاید پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے, لیکن ایک اٹکی بھی نہیں آتی تھی. اور ان کو کس نے یاد کرایا وہ بھی سن لیں آپ. ہمارے والد, ہمارے دادا کے والد صاحب نے, ہمارے والد صاحب کے دادا نے, ہمارے والد صاحب حافظ قرآن تھے. وہ ان کے بہت سارے پوری دنیا کے اندر ماشاءاللہ ان کے شاگرد اور حفاظ موجود ہیں. یہاں انگلینڈ کے اندر بھی ہے. یہ جو مولانا بلال بابا صاحب ہیں, یہ بری والے, وہ انہوں نے بھی ان سے پڑھا ہوا ہے, اور بھی بہت سارے ایسے. تو قرآن کریم کی تلاوت میرے بھائی بہت ضروری ہے. اور ایک اور بات ذرا سن لیں آپ, آپ نے محسوس کیا ہوگا, آپ حج پر عمرے پر جاتے ہیں, آپ رمضان المبارک اچھے طریقے سے جب مکمل کرتے ہیں, 30 روزے رکھتے ہیں, کچھ محسوس کرتے ہیں؟ بھائی ہر کوئی محسوس کرتا ہے, فریش محسوس کرتا ہے انسان. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ جب وضو کرتا ہے تو جو وضو کا پانی جس اعضاء پر گرتا ہے اور وضو کرتا ہے, ہر اعضاء کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. یعنی ہاتھ یا انگلی پر آپ کا وضو کا پانی پڑا تو گناہ معاف, منہ پر پڑا, آنکھ پر پڑا, سر پر پڑا, کہیں بدن کے کسی حصے میں پڑا, معاف. تو یہ فریشنس ہونے کی نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 1 مہینہ فریش ہونے کا دیا ہے. آپ عمرے پر جاتے ہیں, 15 دن آپ فریش ہوتے ہیں واپس آ کے. میں تو محسوس کرتا ہوں, میں کل ہی پرسوں کہہ رہا تھا کہ بالکل میری ایسا لگتا ہے کہ میری روح تازہ ہو گئی ہے. ہر انسان کی روح تازہ ہو جاتی ہے مکہ مدینہ جا کر. اور پانی کا ذکر آیا جی, پانی کا کل میں ذکر کر رہا تھا کامران سے. بھائی پانی جو ہے وہ دنیا کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے جتنے پانی ہیں, یہاں بھی پڑا ہوا ہے رمضان مبارک کے لیے پانی, دنیا کے جتنے پانی ہیں ان سب پانیوں میں سب سے بہتر پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کو قرار دیا ہے. زمزم کا پانی دنیا کا سب سے, اب مجھے بتائیں کہ آپ وہاں جاتے ہیں, بعض لوگ سستی کرتے ہیں, زمزم کا پانی نہیں پیتے, نہیں سستی کرتے ہیں, وہاں جا کے نہیں پیتے. میں جب مجھے کبھی کہیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کسی بھی, مطلب یہاں جب ہوتی ہے, تو اب میں دن گن رہا ہوتا ہوں کہ بس وہ دن آئے اور زمزم کا پانی پیوں اور مجھے دوبارہ فریشنس اور دوبارہ کیا ہے, مجھے صحت یابی ملے. اور جب میں نے زمزم کا پانی پیا ہے, جس نیت سے پیا ہے,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے شفا یابی نصیب فرمائی. اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو جس نیت سے پیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، اس کو اس نیت کے مطابق کیا کرے گا، وہ جو مطلوب ہوگا، جو بھی مطلوب ہوگا، جو مقصد ہوگا، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کر دے گا. میں اس دفعہ کی ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. یہ تو میں نے تو پچھلے بزرگوں کی کتابوں سے میں نے پڑھا کہ انہوں نے جس مقصد کے لیے یعنی پانی پیا، یعنی شفا کے لیے پانی پیا، تو ان کو شفا نصیب ہوئی. مثال کے طور پر کسی ایک بار مقدمہ بنا تو اس مقدمے کو جیتنے کے لیے پانی پیا تو پانی پورا ہو گیا. ایون کے بزرگوں کی کتابوں میں یہ بھی پڑھا، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی جگہ حجاج زائرین بیت اللہ سے زمزم کے پانی کو، زمزم کو لے کر کسی جگہ سفر کر رہے تھے. اس زمانے میں تو سفر کس میں ہوتی تھی بھائی؟ نہیں اونٹ وہ جہازوں میں پھر شروع ہو گیا نا، پانی کے شپ کے اندر. ہمارے گجراتی میں یا پتہ نہیں برما میں سمپان بولتے ہیں اس کو، سمپان کے اندر سفر کرتے تھے. جہاز، وہ جہازوں کے اندر سفر کرتے تھے. اور جہازوں میں جب سفر کرتے تھے کتابوں میں لکھا ہے کہ طغیانی آتی تھی، طوفان آتا تھا. تو بزرگوں کے تجربے میں اس حد تک یہ بات لکھی ہے کہ ان کے پاس زمزم ہوتا تھا اور وہ زمزم کیا کرتے، وہ اس طوفان میں، اس سمندر میں ڈالتے تھے، سمندر ٹھہر جاتا. بھائی یہ ذرا غور سے سنو، یہ اتنی بڑی طاقت ہے. اس طاقت کا دنیا کا، اس زمزم کے، آب زمزم کا دنیا کے اندر کوئی دوائی مقابلہ نہیں کر سکتی. ہم اس کو بہت عام سمجھ رہے ہوتے ہیں میرے بھائی. یہ عام پانی نہیں ہے، دنیا کے تمام پانیوں کا سردار ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایت میں ایسا بھی آیا ہے، کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت سے جاری فرمایا ہے. اور کیوں؟ اس کی مثال آپ دے دیں. میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اب پانی کی بات شروع ہوئی تو پانی کی بات شروع کر دیتے ہیں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ تشریف لے گئے تھے. بھائی یاد ہے؟ بھائی یاد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے، اور مستند روایتوں سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 مرتبہ کیا ہوا تھا؟ شک کے صدر ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بڑی زبردست، بڑی، جب ہم پڑھتے تھے نا ہماری روح تازہ ہو جاتی تھی. سیرت کی کتابوں میں، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا. اب اس کی مثال اب بتاؤ. اب مجھے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ تو ایک ہم پڑھ لیتے ہیں نا اس کی وجہ. یہ روایت تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس روایت کی گہرائی میں نہیں جاتے ہم. زمزم کے پانی سے سینے کو دھونا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ جا رہے ہیں، اور معراج شریف میں وہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ چیزیں دکھانی تھی کہ وہ دنیا کی عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی. یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ پیش کیا گیا اور بلایا، اور وہ چیزیں دکھائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ ہمارے کان سن سکتے ہیں، نہ ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سینے کو پانی سے بھر دیا اور ایسی قوت عطا فرما دی سینے کو کہ سینے کے اندر ایسے روشنی عطا فرما دی کہ تاکہ وہ اس تیزی اور اس تمام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تمام وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں اپنے پاس، ان چیزوں کا آسانی کے ساتھ مشاہدہ کر سکے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص زمزم کا پانی پیتا ہے تو اس کا دل بھی مضبوط ہوتا ہے. جو دل کے مریض ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟
اور زمزم کے میں نے اب زمزم کے جو معنی ہیں، زمزم کا معنی جو استعمال ہوتا ہے، زمزم کا جو نام ہے کتابوں میں تقریباً میں نے تو خود 60 نام پڑھے ہیں۔ کتنے؟ 60 نام۔ ہم تو صرف زمزم لیتے ہیں نا، لیکن ان ناموں میں ایسے نام آئے ہیں جس میں مدد کے معنی میں آیا، حفاظت کے معنی میں آیا، رکاوٹ کے معنی میں آیا کہ ایسی چیزوں سے حفاظت ہوگی، ایسی چیزوں سے مدد ہوگی، ایسی چیزوں سے شفاعت ہوگی، ایسی چیزوں سے شفا ہوگی۔ یہ سارے زمزم کے نام ہیں جو عربی کے اندر کتابوں میں موجود ہیں اور مستند روایتوں کے اندر موجود ہیں۔ لیکن زمزم چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کثرت سے استعمال کیا، اس لیے ہم عام طور پر زمزم کو زمزم ہی کہتے ہیں، عام فہم ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور میں تو ساتھیوں سے اور اپنے عزیزوں سے اور دوستوں سے میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ آپ کے گھر کے اندر زمزم نہ ہو۔ آپ کے پڑوس میں دیکھیں، وہ ابھی تو یہ موجود ہے، میں دیکھ رہا ہوں اتفاق سے کہ 2-3 مہینے سے زمزم یہاں مل رہا ہے ہمارے پڑوس کے اندر۔ یہ جمیل کی دکان میں حاجی صاحب نے دیا اس کو، وہ سیل کر رہا ہے۔ وہ مرکز میں ملتا ہے، لیسٹر میں ملتا ہے، ماشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ ملتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے، ایک روایت آپ سنیں کہ زمزم کو جب پینا ہے تو پیٹ بھر کے پینا ہے۔ زمزم کو جب پینا ہے پیٹ بھر کے پینا ہے۔ اب اس کی ایک اور حکمت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عام پانی کو آپ کس طرح پیتے ہیں جی؟ نہیں، عام پانی کو جب پیتے ہیں تو بیٹھ کر پینا سنت ہے نا؟ ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام پانی کو بیٹھ کر پینے کا حکم دیا ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں پینا۔ اور عام پانی بیٹھ کر پینے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور ایون کہ علماء نے یہ بات لکھی ہے، علماء نے کیا بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص کھاتا پیتا رہتا ہے، کھڑے ہو کر کھاتا پیتا رہتا ہے، تو اس کی جو گواہی ہے وہ بھی عدالت کے اندر اللہ کے ہاں جو معاشرے کی جو عدالت ہے، ہماری عدالت ہے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، بالکل قابل قبول نہیں ہے ہمارے ہاں۔ علماء نے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ لیکن زمزم کے پانی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا۔ زمزم کے پانی کے علاوہ اگر کوئی شخص عام پانی کو کھڑے ہو کر پیتا ہے تو اس میں علماء نے لکھا ہوا ہے کہ کافی بیماریاں، گردے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، پیٹ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن زمزم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر پانی میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے، تو پی سکتے ہیں۔ اور یہاں حکمت یہ ہے کہ آپ یہ جو عام پانی اگر پیئیں تو اعتدال کے ساتھ پینے کا حکم ہے۔ عام پانی کو اعتدال کے ساتھ ایک گلاس پی لیں، 2 گلاس پی لیں، 3 گلاس پی لیں۔ 3 گلاس سے زیادہ آدمی نہیں پی سکتا۔ ایک وقت میں ایک بوتل، یہ کتنی لیٹر ہے؟ ایک وقت کے اندر 1 لیٹر یہ پی لے۔ ایک کتنا ہے؟ یہ ½ لیٹر ہے، یہ پی لے گا آدمی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھڑے ہو کر حکم فرمایا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ عام پانی کو اتنا زیادہ بدن کے اندر سرایت کرنے کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ لیکن زمزم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھڑے ہو کر پینے کا جو طریقہ بتایا، وہ اس لیے بتایا کہ زمزم کا پانی بدن کے ہر حصے میں چلے جائے، بدن کے ہر حصے میں سرایت کر جائے، تاکہ بدن کی ہر بیماری کا علاج ہو جائے۔ آپ بیٹھ کر اگر پیئیں گے تو بدن کے ہر حصے میں تو نہیں جائے، دروازہ بند کر دیں، بدن کے ہر حصے میں نہیں جائے گا۔ لیکن کھڑے ہو کر اگر پانی پیئیں گے تو بدن کے ہر حصے میں جائے گا، اور زمزم جائے گا تو آپ کو ہر شر سے روحانی اور جسمانی بیماریاں آپ کی دور ہوں گی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ زمزم کو زیادہ کثرت کے جب پیو
تو پیٹ بھر کے پیو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کو کثرت کے ساتھ پیٹ بھر کے پینا نفاق سے، منافقت سے براءت کا اعلان ہے کہ آپ منافق نہیں ہو. جو آدمی زمزم کو پیٹ بھر کے پیے گا تو وہ کون ہوگا؟ مسلمان ہوگا، منافق نہیں ہوگا. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس میں بہت کنجوسی کرتے ہیں. جب وہاں جاتے ہیں تو میں تو جب بھی میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں پلاؤ 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 پلاؤ، پیتے رہتے. اور جس مقصد کے لیے پیا اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ اس مقصد میں کامیابی کامرانی عطا فرمائیے. اور یہ جو زمزم کا پانی ہے یہ آیا کہاں سے ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ زمزم کا کنواں کدھر ہے؟ زمزم کی تاریخ کیا ہے؟ صفا مروہ جنت کے دروازوں میں سے 2 دروازوں کا نام ہے. جنت کے دروازوں میں سے 2 دروازوں کا نام ہے. اچھا وہ ایک بات رہ گئی، وہ جو بات بیچ میں رہ گئی، میں نے کہا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ زمزم سے دھویا گیا تھا. تو علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ حوض کوثر کا پانی، آب کوثر کا پانی افضل ہے، کس کا پانی؟ زمزم کا پانی افضل ہے. تو علماء نے آخری جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ اگر کوثر کا پانی افضل ہوتا تو جنت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لایا جاتا اور شق صدر میں وہ پانی استعمال کیا جاتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق الصدر کے موقع پر جو پانی استعمال کیا گیا وہ کون سا پانی استعمال کیا گیا؟ زمزم کا پانی استعمال کیا گیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہاں جی، زمزم کا پانی مبارک اور افضل ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کا آب کوثر کیا ہے؟ زمزم ہے. اور آخرت میں تو انشاءاللہ العزیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے ہمیں آب کوثر کا پانی نصیب ہوگا. اور اس کی مبارک بادی کا عالم یہ دیکھیں، اس کی برکت کا عالم دیکھیں کہ جب دنیا میں یہ آیا تو سب سے پہلے نبی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کو چوم کر دنیا کے اندر اس کا وجود نہ آیا. ہائے ہائے ہائے. اور اما ہاجرہ کی دوڑ اور صحیح کی برکت سے دنیا میں آیا ہے کہ دنیا کے اندر کیا، اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں کام کرنا ہے تو کوشش کرنی ہے. کوشش کے بعد پانی بھی نصیب ہوگا، رزق بھی نصیب ہوگا، ہر چیز نصیب ہوگا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ زمزم کا پانی 5000 سال پرانا ہے. یہ تو ایک ہم نے ایک اندازے سے بتایا یہ بات کہ 5000 سال پرانا ہے. یہ قدیم چلا آ رہا ہے زمزم کا پانی. زمزم کا پانی استعمال کرتا ہوں. زمزم اگر بولو تو پانی ہوتا ہے لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، پھر بھی پانی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، اسی لیے آب زمزم کہا جاتا ہے. آب فارسی کے اندر بولتے ہیں آب. تو اب اندازہ کریں کہ اتنا برکت والا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہماری روح کی تسکین کے لیے، ہماری جسم کی تسکین کے لیے، ہماری بھوک اور افلاس کو ختم کرنے کے لیے. اور ہم پھر بھی اس پر یقین نہ کریں، ہمارا اعتماد نہ ہو. ہمارا ایمان اور یقین ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زندہ معجزہ ہے. اور اس پانی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پانی قیامت تک رہے گا. دنیا کے سارے پانیوں پر قبضہ ہو جائے گا، دجال کا قبضہ ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے دنیا کے سارے پانیوں پر دجال کا قبضہ ہوگا، لیکن زمزم کے پانی پر کوئی دنیا کی کوئی طاقت قبضہ نہیں کر سکتی. اور زمزم کا پانی اتنا ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے کہ دنیا کے ہزاروں سال سے
صرف ہمارا تورات کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. پچھلے زمانے میں جو مشرکین تھے، جو اس زمانے کے جو نافرمان لوگ تھے، وہ بھی زمزم کے پانی کو مانتے تھے. ان کا بھی اعتماد اور ان کا بھی اعتقاد تھا اس پر، اور ان کا بھی یقین تھا. اتنا تھا کہ جب زمزم کا پانی ابلنے لگا، کس سے؟ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایڑیاں، اور پھر اس میں مدد کی حضرت جبرائیل نے علیہ الصلوۃ والسلام نے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کنواں اپنے ہاتھ سے کھودا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوڑی سی ایڑی مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمزم کے کنویں کو یوں ابال دیا. اور جب دیکھا اما ہاجرہ نے کہ پانی ابل رہا ہے اور اس کثرت ابل رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا جی؟ انہوں نے وہ کیا کہ جو آج کل کے جو مستری اور جو بلڈر ہیں ماشاءاللہ، کہ کیا کرتے ہیں، کنویں کے گرد کیا ہے، مونڈیر بنا دیتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں کہ دیوار لگا دیتے ہیں تاکہ پانی بہہ کر خراب نہ ہو جائے. بند لگا دینا، یوں کہتے ہیں، بند لگا دیں، بند لگا دیا. تو یہ حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ بند لگایا. روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا کثرت اس کے اندر، اتنی تیزی تھی کہ وہ ایک نہر کے مانند ہو جاتی، مکہ کے اندر نہر کی طرح بہنے لگتی اگر وہ مڈیر نہ لگاتی. اور روایت میں آتا ہے کہ اگر وہ مڈیر نہ لگاتی تو مکہ کی ارد گرد کی جو آبادیاں تھی وہ سب ختم ہو جاتی. زمزم کے ایک معنی کثرت کے ہیں، روایت کے اندر آتا ہے، جو نام ہے اس کی. تو اتنی کثرت کہ دنیا کے اندر یہ دیکھیں اتنا معجزہ، اس سے بڑا معجزہ ہو سکتا ہے کہ لوگ پیے جا رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہا. تو اس کی افادیت اور اس کی اہمیت اور فضیلت، ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں جب مکہ آیا اسلام قبول کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، 1 مہینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہیں ہو سکا. انتظار میں تھے کہ اب آئیں گے، ملاقات ہوگی اور ان کے ہاتھ میں اسلام قبول کروں گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے پاس توشہ نہیں تھا، کوئی سامان نہیں تھا، کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1 مہینہ زمزم اور کھجور کو استعمال کیا، میں اتنا تر و تازہ اور فربا اور اتنا موٹا ہو گیا کہ لوگ کہنے لگے کہ تو پہلے یہاں سے اتنا موٹا تو نہیں آیا تھا. کہتے ہیں زمزم کی برکت ہے. میں اپنا ذاتی تجربہ میں عرض کروں کہ مجھے پیٹ کا بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے، لیکن میں جب وہاں زمزم پیتا ہوں اس نیت سے کہ میری پیٹ کی بیماریاں، لوگ کہتے ہیں یہاں تو نہیں کھاتا، نخرے کرتا ہے تو کھانا، اس ملک میں تجھے دیتے ہیں تو یہاں نہیں کھاتا. وہاں ہر جو چیز تیرے پاس آتی ہے، گوشت بھی کھا رہا ہوتا ہے، سالن بھی کھا رہا ہوتا ہے، انڈے بھی کھا رہا ہوتا ہے، پراٹھے بھی کھا رہا ہوتا ہے. آخر یہ اس میں کیا کمال ہے؟ یہ اصل کمال یہ ہے، میں واللہ میں کہہ رہا ہوں، اس کا بالکل میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، کہ یہ زمزم کا کمال ہے کہ زمزم میں جسم کی تمام رطوبتوں کو نکال دیتا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ میں کوئی بیماری نہیں ہے پیٹ کی، یعنی پیٹ کے اندر میرے دانے، جب یہاں آتا ہوں تو پھر وہ دانے دوبارہ وہ آ جاتے ہیں اور بڑی تکلیف میں ہوتا ہوں. کبھی یہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، کبھی اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پے در پے جانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیٹ کے اندر جتنی پیٹ کی جو بیماریاں تھیں الحمدللہ، اور پہلے سے زیادہ میرا وزن بڑھ گیا. آپ خود دیکھ رہے ہیں، یہ جبہ ٹائٹ ہو گیا. ابھی 4-5 مہینے پہلے میں جبہ بنوایا تھا یہ وہاں، اور جبہ ٹائٹ ہو گیا. میں یہ باتیں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ زمزم کو ہلکا نہ لیں. یہ زمزم کی فضیلت آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. اور پھر اس زمانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے، یہ 2 باتیں میں عرض کرتا ہوں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لا رہے تھے مدینہ منورہ سے بیت اللہ کی طرف، تو صلح حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روک لیا تھا. معلوم ہے نا، عمرے کے لیے تشریف لا رہے تھے، مشرکین نے روک لیا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وہاں قریشی کی ذمہ داری لگائی کہ مجھے زمزم یہاں پہنچاؤ، لا کے. کیا پہنچاؤ؟
مکہ سے لے کے مکہ، آج کل تو مکہ قریب ہے نا، حدیبیہ آپ پتہ نہیں آپ گئے ہیں کہ نہیں گئے، قریب ہے، بہت قریب ہے، تقریباً 25-30 منٹ کا راستہ ہوگا یا آدھے گھنٹے کا راستہ ہوگا، زیادہ دور نہیں ہے حدیبیہ کا مقام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی خاص طور پر منگوایا اور وہ پانی مدینہ منورہ لے کے گئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس دفعہ ہم پہلی دفعہ زندگی میں مدینہ منورہ میں جہاں زمزم کا پانی جو کنواں ہے وہ دیکھ کر آئے ہم لوگ، جو ٹرک لے کے آتے ہیں نا اور وہ کنویں میں حوض میں ڈالتے ہیں اور پھر حوض سے اس کو جس طریقے سے پائپ کے ذریعے سے مسجد نبوی پہنچایا جاتا ہے، اور جس کولر میں ڈالا جاتا ہے وہ کولر جہاں صاف ہوتے ہیں اور اس کا جو پورا انتظام، اور زمزم کا پورا، وہ فاروق بھائی کے جاننے والے ہیں، سلیم بھائی کے وہ جاننے والے ہیں، وہ عربی ہیں وہاں کے، اس کے رئیس ہیں، تو ان کے اس جگہ پہ آفس پہ گئے تو وہ پورا نظام، اور ان سے ہم نے پوچھا کہ کتنے ٹرک آتے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے کہ کم سے کم ٹرک تقریباً 100 کے قریب ٹرک آتے ہیں، اور اس میں قطن کتنا ٹن زمزم ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی سنت کو پورا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے ایک زمانے کے اندر یہ بہت کم ہوتا تھا زمزم مدینہ منورہ کے اندر، لیکن ہوتا تھا، لیکن بہت مشکل سے ملتا تھا۔ لیکن اب آپ جائیں تو مکہ ہو مدینہ ہو، آپ کی آسانی کے لیے زمزم ہی زمزم ہے، لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اور ایک اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاؤں کہ زمزم کو آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی، لوگ ہم کہتے ہیں کہ بھائی نکال کے دے دو، تو زمزم آپ جب پینے لگے تو خود نکالیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکال کر پیا اور پھر صحابہ کو کہا چلو یہ ڈول لو اور خود نکالو۔ تو زمزم کو خود نکلوایا اور خود بھی پیا، خود بھی نکالا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب آپ کولر کے پاس کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا جی؟ خود زمزم کو دیکھنے بھی ثواب ہے، اگرچہ یہ ضعیف ہے، پینا تو ثواب ہی ہے۔ آخری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جو مکہ کے جو خطیب تھے سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو خط لکھا کہ تمہارے پاس اگر یہ خط صبح پہنچے تو صبح، اگر شام کو پہنچے تو شام، فوراً زمزم مدینہ منورہ روانہ کرو۔ تو بھائی اگر کوئی شخص اگر زمزم لانے کا کہے تو منگوانے والے بھی ذرا دیکھ لے کہ بھائی وہ بندہ لا سکتا ہے کہ نہیں لا سکتا، اگر لایا ہے تو پھر اس میں سے کچھ تھوڑا بہت دے دے اس کو، ویسے یہاں دستیاب ہے، آپ یہاں سے خرید کے پی لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو باتیں عرض کی ہیں یہ ہمارے رمضان کی تازگی کے لیے کہی ہے، کہ تاکہ آپ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے زمزم کو خرید لیں، اور پہلا جو پانی پئیں افطار میں یا سحری میں کیا پئیں۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ بچوں کی تحنیک ہوتی ہے نا، تحنیک کسے کہتے ہیں؟ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد بزرگ اولیاء اللہ، بزرگ لوگ جو ہے وہ میٹھا چٹاتے ہیں، کھجور چٹاتے ہیں، کھجور ڈالتے ہیں یا کچھ کراتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض بچوں کی تحنیک کسے کروائی؟ زمزم کے پانی سے۔ یہ بات پتہ نہیں ہوگی آپ کو، زمزم کے پانی سے بھی تحنیک کروا سکتے ہیں، بعض جگہ کھجور نہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پوری ہو جائے گی۔ اور ایک اور بات، یہ بہت اہم بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے، چونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ بات بہت ضروری ہے کہ جس جسم میں، جس پیٹ میں زمزم ہوگا، آب زمزم ہوگا، اس پیٹ کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ ٹھیک ہے؟ اب ہم جب سعودی عرب جاتے ہیں تو لوگ کنویں تلاش کرتے ہیں، یار فلانا بیر روحہ کا کنواں اگرچہ بہت افضل ہے، فلانا کنواں، ادھر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا پانی لے کے آنا۔ بھائی زمزم کے پانی سے زیادہ افضل کوئی پانی دنیا میں ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ باقی پانی بھی اگر آپ کو مل جائے، دستیاب ہو جائے، ٹھیک ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنووں کا پانی پیا ہے، انبیاء نے پیا ہے۔ لیکن اس کی ایک اور بات، چونکہ ہم اس پانی کی تلاش اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آب دہن، منہ کا جو لعاب ہوتا ہے،
وہ اس کنویں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باقی جو کنویں ہیں اس میں ڈالا ہے. بہت سارے کنویں ہیں دنیا کے اندر، یعنی عرب دنیا کے اندر، خاص طور پہ مکہ مدینہ کے درمیان اور شام کے اندر بہت سارے ایسے کنویں اس طرح ملیں گے انبیاء علیہ الصلوۃ. لیکن یہ والی جو میں بات کر رہا ہوں، زمزم تو ویسی فضیلت والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اس میں بھی یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنا لعاب زمزم کے کنویں میں ڈالا ہے. آخری بات ایک اور عرض کر دوں کہ زمزم کا کنواں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ بی بی ہاجرہ کے دور میں نمودار ہوا تھا، لیکن اس کے بعد پھر حوادث اور زمانے کی وجہ سے اور بندوں کی عتاب آنے کی وجہ سے، بندوں کی نافرمانی کی وجہ سے وہ زمزم کا کنواں غائب ہو گیا تھا. کئی ہزار سال تک وہ غائب رہا. روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے انکشاف کیا، جس نے دریافت کیا، وہ جد امجد حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جی دادا نے دریافت کیا اور اس کو نکالا. اور پھر عرب نے اس زمانے کے اندر بہت زیادہ شرارت کرنے کی کوشش کی، اور پھر اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ میری مدد فرما، میں کہ اس کنویں کو دوبارہ تعمیر کروں. تو انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ہمیں ان کی برکت سے دوبارہ ہمیں یہ دریافت ہوا اور یہ ملا. اللہ تعالی ہمیں اس کا پانی